اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے درس میں اور اس سے گزشتہ درس میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اب تم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع بہت کم ہے۔ عرب کے جو مشرک تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی مگر ایسے لوگ کم تھے، اکثر جہالت کا شکار تھے۔ مگر یہودی اور نصرانی جو کچھ کرتے تھے وہ جہالت کی بنا پر نہیں کرتے تھے بلکہ ضد کی بنا پر کرتے تھے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے آج کل کی جو ہماری عوام ہے بیچارے اکثر جہالت کا شکار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی عداوت نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ بھی ان کو کوئی مخالفت نہیں ہے، مگر وہ جو کچھ کرتے ہیں جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہی عزت و احترام والے ہیں، جو عقیدے ہمارے عقیدوں کے علاوہ ہیں وہ عقیدے توہین والے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہلاک کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر، تمام ولی اور بزرگ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اب اس کو وہ ان کی عزت سمجھتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں ان بزرگوں کی عزت نہیں ہے بلکہ سخت قسم کی توہین ہے۔ توہین کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بھائیو جیسے ہمارے تمہارے جیسے گناہ گار تو ہر جگہ جانا، ہم حالانکہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ جانا پسند نہیں کرتے۔ شراب خانے، جوئے خانے، چکلے، دوسری بری جگہوں میں جانا کوئی بھی شریف آدمی پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو وہاں موجود ماننا تو اس میں ان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ کتنی واضح بات ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے لیے تمام چیزوں کا علم ثابت کرنا یہ ان کی عزت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ان کی توہین ہے۔ پہلے پارے میں تم سن چکے ہو وما کفر سلیمان، لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی اور کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا علم جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے جادو پڑھا نہ انہوں نے جادو سیکھا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کفر فرمائے اور جو بری چیزیں ہیں ان کے علم میں کون سی عزت کی بات ہے کہ جو بری چیز ہو اس کا علم آپ کو ہو جائے، تو اس میں کون سی عزت کی بات ہے؟ عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا علم اگر ان میں تسلیم کیا جائے، ان میں مانا جائے تو تب تو ان کی عزت ہوگی۔
جیسے جادو ہے یا بہت ساری شعبدہ بازی کی چیزیں ہیں، موسیقی کا علم ہے، ان کے جاننے میں کون سی عزت ہے؟ اسی طرح کچھ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر وہ درود ہمارا وصول کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، حالانکہ حقیقت میں معاذ اللہ تعالی اس میں بڑی توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں، اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں، آج کل تو خط اور خطوط کا زمانہ نہیں ہے، پھر بھی جو پارسل وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں یا جو خطوط آتے ہیں، تو یہ اگر ہم خود ڈاکخانے سے جا کر وصول کریں، اس میں ہماری عزت ہے، یا ڈاکیا ہمارے گھر پہ پہنچا ہے اس میں ہماری زیادہ عزت ہے؟ تو ظاہر ہے ڈاکیا اگر لا کر دے تو اس میں ہماری زیادہ عزت ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آ کر وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر وصول کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہوگی۔ یہ درود شریف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے، وہ پہنچاتے۔ نسائی شریف کی صحیح روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک محکمہ قائم کیا ہے، وہ تمہارے دور سے پڑھے ہوئے درود شریف وہ مجھ تک لے کر آتا ہے، اگر میری قبر کے نزدیک آ کر پڑھو تو میں خود سنوں گا۔ جاہل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس درود خود آ کر وصول فرماتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ عزت اس میں ہے کہ ڈاکیے پہنچائیں، تو اصل میں بات ساری سمجھ کی ہے۔ اب یہ بیچارے جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ضد نہیں ہے ان کو، ان کے مولویوں نے ان کے ذہن بگاڑے ہیں۔ جو ایک بزرگ تھے ایک زمانے میں، ان کا نام تھا حافظ اللہ داد مرحوم، بہت کم لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ گجرات میں ایک مقام میں پٹیالہ، وہاں کے رہنے والے تھے۔ پنجابی میں بہت اچھا وعظ وہ فرماتے تھے۔ کوٹ وارث گاؤں میں ایک جلسہ تھا، تو جلسے سے فارغ ہو کر وہ درمیان والے راستے سے گکھڑ کی طرف گئے۔ اب ان کی عادت یہ تھی حافظ اللہ داد صاحب کی کہ وہ ضروری کتابوں کی گٹھڑی اپنے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے، تو وہ کتابوں کی گٹھڑی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ راستے میں کمہار گدھے لے کر گکھڑ کی طرف جا رہے تھے، تو حافظ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں اپنی کتابوں کی گٹھڑی تمہارے گدھے پر لاد دوں۔ انہوں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں تو گکھڑ جا رہا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو کمار کہنے لگے نہ بھائی نہ، اس کے پاس نہ جاؤ، وہ تو کلمے کا منکر ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ تو کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا منکر ہے، وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر گئے ہی نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب کے پاس جو کتابوں کی گٹھڑی تھی، اس کتاب میں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ضوء السراج فی تحقیق معراج، یعنی چراغ کی روشنی۔ تو یہ انہی دنوں یہ کتاب طبع ہوئی تھی۔ حافظ صاحب نے وہ کتاب گٹھڑی سے نکال کر ان کمہاروں کو سنانا شروع کر دی، اور اچھی خاصی ان کو پڑھ کر سنائی، اور پھر فرمایا کہ معراج جتنا یہ مولوی سرفراز خان صفدر مانتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ معراج کو ثابت کرنے کے لیے جتنی دلیلیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے دی ہیں اتنی تو کسی نے بھی نہیں دی۔ تو کہنے لگے وہ کمہار ہمیں تو کسی شے کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو ہماری مولوی کہتے ہیں کہ وہ معراج کا منکر ہے، وہ کلمے کا بھی منکر ہے۔ تو ان مولویوں نے عوام کے ذہن اتنے بگاڑے ہیں کہ وہ ان کے جو مولوی ہیں وہ ان کو حق والوں کے نزدیک ہی نہیں آنے دیتے۔ جو شخص ہماری بات سن لے اور سننے کے ساتھ ضد نہ کرے تو انشاءاللہ اسے حق ضرور سمجھ آئے گا، لیکن اگر ضد کرے گا تو ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ تو بیان یہ ہو رہا تھا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، کیونکہ وہاں اکثریت عربوں کی تھی، اور عرب جو کچھ کرتے تھے وہ جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، لہٰذا جو جہالت کی وجہ سے کچھ کرتا ہے اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائی چونکہ ضد کی وجہ سے کرتے تو ضدی آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، تو اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، اور اس کے لیے وحی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے۔ تو اس کا ذکر رب تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے۔ فرمایا قد نرا، تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے پھرنے کو، فی السمائی، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضاہا، اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کعبۃ اللہ کا، قبلے کا احترام کرتے تھے، تو اس قبلے کو چھوڑ کر ان کو منوانا ذرا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق حکم نازل فرمایا فولی وجہ کا، بس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں اور مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ پھر امتیوں کو خطاب فرمایا وحیثما کنتم، اور اے امتیو جہاں کہیں تم ہو، فولو وجوہکم شطرا، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ ہم کعبے سے مشرق کی طرف ہیں تو ہم اپنا رخ مغرب کی طرف پھیرتے ہیں، ہم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کریں گے۔ جو لوگ کعبہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف اپنا چہرہ پھیریں گے، اور جو لوگ کعبہ سے شمال کی طرف ہیں وہ جنوب کی طرف اپنا چہرہ پھیریں گے، اور جو جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف اپنا چہرہ پھیریں گے۔ کعبۃ اللہ عین زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ مکہ کا معنی ہے ناف، جیسے بچے کی ناف ہوتی ہے نا، انسان کی ایک ناف ہوتی ہے، یہ جسم کا بالکل درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوراک کا ذریعہ ماں کے پیٹ میں ناف کو بنایا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس ناف کے ذریعے سے بچے کو خوراک ملتی ہے، خون ملتا ہے، ایک نالی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو بچے کو خوراک ملتی ہے، اس خوراک کے ذریعے سے وہ پلتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کو ناڑو کہتے ہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر انسان کی روحانی خوراک کا مرکز مکہ مکرمہ ہے، وہیں سے ہدایت کی کرنیں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جب تک مکہ مکرمہ موجود ہے یہ دنیا قائم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس کے ساتھ فوج ہوگی، وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل پھونک دو، اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام ختم ہے۔ کعبۃ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام للناس، یعنی جب تک کعبہ موجود ہے تو دنیا بھی موجود ہے۔ تو فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں یہ تصریح آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، اور اس بات کی تصریح موجود تھی کہ پہلے ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، پھر ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوگا، پھر دوبارہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ بالکل حق ہے، اور من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل جو وہ کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ ضد کی بنا پر کرتے ہیں،
جہالت کی بنا پر نہیں کرتے، جانتے بوجھتے کرتے ہیں، لہٰذا ان سے توقع نہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔